Assalamu warahmatullahi Waheed here once again from Park Permis platform. A couple of days back, Sheikh Imran Hussain released a video with the title Beyond Muhammad Ali Jinnah, The Destiny of Pakistan. تو میں نے سوچا کہ اس پہ تھوڑا سا ہم اپنی جو اردو سپیکنگ کمیونٹی ہے اس کو اس میں ان کریں اور ان کے ساتھ اس کو شیئر کریں. اس کے لیے میں نے اس کے نوٹس وغیرہ تیار کیے. پہلے تو میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی تھی جس میں نے کوشش کی کہ میں اس کا ایک قسم کا ٹرانسکرپٹ جو ہے وہ میں پڑھ دوں, لیکن اس میں کوئی ربط مجھے لگ رہا تھا کہ ٹھیک نہیں بن رہا. تو سوچا کہ کیوں نہ میں اسے اپنے الفاظ میں بیان کر دوں. فرسٹ آف آل جو بھی اس کی ٹرانسلیشن اور جو بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ الفاظ میرے اپنے ہیں. شیخ عمران حسین کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے, وہ ان الفاظ کے ذمہ دار نہیں ہیں. وہ اپنے انگلش والے الفاظ کے ذمہ دار ہیں جو انہوں نے کہے, لیکن یہ جو اس کو میں ایکسپلین کر رہا ہوں وہ میرے اپنے ورڈز ہیں. لیکن انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس کو کلوز ٹو دا پوائنٹ رکھوں, لیکن اوبویسلی میری اپنی جو علم ہے اور میری اپنی قابلیت جو ہے وہ اس کے لیے لمیٹیشنز ہیں. بہرحال وی اسٹارٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیخ نے کہا کہ میں بے شمار لوگوں سے مل چکا ہوں جو محمد علی جناح کے بارے میں منفی تاثرات رکھتے ہیں, اور ان میں سے بے شمار لوگ ایسے ہیں جو انہیں غدار قرار دیتے ہیں اور برطانیہ کا ایجنٹ بھی کہتے ہیں, جو بالکل لغو اور بیہودہ باتیں ہیں. یہ وہ مسلمان ہیں جو اس موضوع کو صحیح طرح سے سمجھ نہیں پائے. شیخ کہتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سمجھ جائیں کہ محمد علی جناح نے انڈیا کے مسلمانوں کی رہنمائی کی اور وہ واحد غیر متنازع لیڈر تھے. انڈیا کے مسلمانوں نے انہیں اپنا رہنما مانا. انڈین نیشنل کانگریس موہن داس گاندھی کی قیادت میں شروع سے ایک نعرہ لے کے اٹھی اور ان کا کہنا تھا کہ ہم کانگریس یعنی کہ پورے ہندوستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, ہم پورے ہندوستان کی نمائندگی کرتے ہیں. ہم کسی فریق کی نمائندگی نہیں کرتے, ہم کسی فرقے کی یا فریق کی جماعت نہیں ہیں, بلکہ ہم کمیونل پارٹی ہیں. شیخ نے یہاں کمیونل پارٹی کے لفظ پہ ایمفسائز کیا, 2 دفعہ ریپیٹ کیا. جبکہ مسلمانوں نے اس سے اختلاف کیا اور کہا کہ ہم اس سے ایگری نہیں کرتے, آپ ہماری نمائندہ جماعت نہیں ہیں. ہماری نمائندہ جماعت آل انڈیا مسلم لیگ ہے اور اس کی رہنمائی اور اس کی قیادت جو ہے وہ محمد علی جناح کو سونپی گئی. اور مسلمانوں کی اس کمیونٹی کی محمد علی جناح کے ساتھ محبت اور وفاداری کی ایک علامت یہ ہے کہ انہوں نے محمد علی جناح کو قائد اعظم کا خطاب دیا, بالکل ایسے ہی جیسے ہندو کمیونٹی نے گاندھی کو مہاتما کا خطاب دیا. اور یہاں ایک بات اور قابل ذکر ہے کہ گاندھی بھی جب قائد اعظم سے خطاب کرتے تھے تو وہ انہیں قائد اعظم کہتے تھے. تو مسلمانوں کی ایک اتنی بڑی تعداد نے جس شخص کو غیر متنازع طور پہ اپنا لیڈر چنا اور اس کے ساتھ اتنا محبت اور پیار اور وفاداری کا اظہار کیا, آج کچھ لوگ اس لیڈر پر دشنام کے پتھر برساتے ہیں. 70 80 90 ملین مسلمان جو اس وقت انڈیا میں ہوں گے, شیخ نے کہا, انہوں نے کسی مولانا, شیخ, مفتی یا مذہبی رہنما کو اپنا نمائندہ نہیں بنایا. کسی بڑے بزنس مین کو یا سیاستدان کو انہوں نے اپنی نمائندگی نہیں سونپی, بلکہ یہ اعزاز انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو دیا. حالانکہ اس وقت ہندوستان میں بے شمار ممتاز علماء تھے. شیخ نے کہا کہ جو اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے بیونڈ محمد علی جناح, محمد علی جناح کے بعد پاکستان کا مستقبل یا پاکستان کی تقدیر یا مقدر, اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہمیں ایک اور سوال کا جواب تلاش کرنا پڑے گا, اور وہ سوال یہ ہے کہ محمد علی جناح کا انتخاب ان مسلمانوں نے کیوں کیا. اس کے جواب میں شیخ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ اس وقت برطانیہ کا تسلط تھا انڈیا پہ, اور برطانیہ پوری دنیا پہ بھی حاکم تھی اس وقت, اور یہ وہ دن تھے جب یہ جو دنیا کی حکمرانی کا اعزاز تھا وہ منتقل ہو رہا تھا برطانیہ سے امریکہ کی طرف. جو
1956 تک کمپلیٹ ہو گیا، جب جا کے پوری دنیا پہ یہ چیز واضح ہو گئی کہ اب دنیا کی جو فیصلے ہیں وہ برطانیہ سے نہیں امریکہ سے ہو رہے ہیں۔ 1947 کے اراؤنڈ کا جو وقت ہے اس میں برطانیہ اتنا اسٹرانگ تھا کہ یہ جو بڑی دو کمیونٹیز انڈیا کی تھیں، ہندو اور مسلمان، یہ ایک مسلح جد و جہد سے ان سے آزادی نہیں لے سکتے تھے، کیونکہ یہ ان کا مقابلہ اس طرح سے نہیں کر سکتے تھے برطانیہ کا۔ اور اب جو راستہ بچا وہ ایک آئینی جد و جہد کا راستہ تھا، لہٰذا ان دونوں گروپوں نے آئینی جد و جہد کے لیے حکمت عملی تیار کرنا شروع کی، جس میں گاندھی جو تھے وہ نان وائلنس کی پالیسی پہ عمل کر رہے تھے، جس کو شیخ نے کہا کہ مجھے اس وقت سنسکرت کا لفظ اس کا یاد نہیں آ رہا کہ وہ کیا ہے، تو جب میں نے دیکھا تو وہ ستیہ گراہا تھا، ہو سکتا ہے میں اس میں غلط ہوں، بہرحال۔ تو شیخ نے کہا کہ گاندھی اس وقت جو ہے وہ امن کے پیامبر بن کے، نان وائلنس کے پیامبر بن کے سامنے آئے، جس کو دنیا نے قبول کیا، اور آج بھی جس کا ایک دنیا پہ ایک امپریشن یہ اسی چیز کا ہے۔ مگر یہ حیران کن بات ہے کہ یہی پیامبر جو نان وائلنس کا پیغام لے کر اتنے مشہور ہو گئے، ورلڈ وار 1 میں یہ برطانوی سپاہیوں کے ساتھ گاؤں گاؤں جا کے منادی کروا رہے تھے اور لوگوں کو برطانوی فوج میں شمولیت کی ترغیب دے رہے تھے۔ شیخ نے کہا گاندھی جی یہ اتنا واضح اختلاف اور واضح تضاد آپ کے کردار میں کیوں سامنے آیا؟ اب اگر برطانیہ کے ساتھ ہمیں آئینی جنگ کرنی ہے، اور یہ محاذ آئینی ہے جو کانسٹیٹیوشنل لا کو ساتھ لے کے جس میں ہمیں چلنا پڑے گا، تو مولانا، مفتی، شیخ یا کسی بزنس مین اور سیاستدان کی جو ہے وہ یہ فیلڈ نہیں ہے، اس میں یہ لوگ بالکل ناکام ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اس کے لیے جس شخص کی ضرورت تھی وہ کوئی بہت اچھا قانون دان تھا، اور چونکہ قائد اعظم نے اپنی تعلیم بھی برطانیہ میں حاصل کی اور قانون کے مہارت انہوں نے یہاں سے حاصل کی، اس لیے وہ اس کے لیے بہت اچھی طریقے سے کوالیفائی کرتے تھے۔ اس سے بڑھ کر شیخ نے جو ایک پوائنٹ ریز کیا وہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ تھا میرے لیے۔ فقط یہ نہیں کہ محمد علی جناح کے پاس باہر کا علم اور ڈگریاں تھیں، بلکہ یہ کہ محمد علی جناح کا لباس بھی انگلش مین کی طرح کا تھا، ان کی زبان انگلش تھی، ان کے کھانے پینے کا سٹائل انگریز کی طرح کا تھا، ان کا ظاہری کلچر، اٹھنا بیٹھنا، بود و باش، ہر چیز ایک برطانوی باشندے کی طرح کی تھی، اور یہی ان کی کامیابی کا راز تھا۔ اگر وہ داڑھی والے ہوتے، 5 وقت مسجد میں جا کے نماز پڑھتے اور سر عام اپنے عقیدے کا اظہار کرتے تو پاکستان کا وجود کبھی بھی ممکن نہ ہوتا۔ شیخ نے یہاں پہ ایمفسائز کیا کہ آپ کو تاریخ کو سمجھنا ہے، اور پھر قرآن کی اس آیت کا حوالہ دیا کہ وہ اپنا پلان کرتے ہیں اور اللہ اپنا پلان کرتے ہیں، اور ان دی اینڈ اللہ کا پلان ہے وہ غالب آتا ہے۔ پھر شیخ نے اس چیز پہ ایمفسائز کیا کہ محمد علی جناح نے جو صرف قانون پڑھا نہیں تھا بلکہ قانون کے ساتھ وفاداری جو ہے وہ اس کا ایک مجسمہ تھے، وہ ہر چیز کو پراپر طریقے سے کرتے تھے، اخلاقی بلندی اور ایمانداری کا ایک مثالی نمونہ تھے۔ وہ ایک شاندار وکیل تھے اور آئین کو جانتے تھے، وہ برطانوی دماغ کو سمجھتے تھے، اور چونکہ انہوں نے ایک شاندار قانونی جد و جہد کی جس کی وجہ سے برطانیہ کو آخر کار ماننا پڑا کہ پاکستان کا وجود ناگزیر ہے۔ برطانیہ کے ماننے کے بعد کانگریس کو بھی یہ تسلیم کرنا پڑ گیا کہ اب پاکستان کے وجود کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ تو یہ چیز کانگریس کے رہنماؤں نے تو قبول کر لی، مگر عام ہندو عوام نے اس کو قبول نہیں کیا، جس کی جھلک آگے جا کے ہمیں اس دنگے اور فساد میں دکھائی دیتی ہے جو پارٹیشن کے وقت ہوا، جس کا شیخ نے یہاں پہ حوالہ دیا
انہوں نے کہا کہ دہلی میں خون گلیوں میں بہہ رہا تھا اور لوگ بیچارے بے کس لوگ جانوروں کی طرح اپنی جان بچانے کے لیے کوشش کر رہے تھے، کہیں سے کوئی مدد تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اور اس کی تصویر کشی شیخ نے کچھ اس طرح سے کی کہ اگر کوئی شخص گھر سے نکلا ہے کسی مدد کی تلاش میں، وہ مدد اسے ملی یا نہ ملی، جب تک وہ واپس آئے گا تو اس کے گھر پہ قبضہ ہو گیا ہوگا. جو لوگ مغربی حصوں سے جسے ہم آج پاکستان کہتے ہیں واپس ادھر جا رہے تھے، وہ ان پراپرٹیز پہ قبضہ کر رہے تھے. یہاں پہ میرا اپنا خیال اس میں تھوڑا سا ایڈ کر رہا ہوں کہ دس از ناٹ ویری ڈفرینٹ فرام واٹ پیلسٹائن از سفرنگ ٹوڈے. قائد اعظم گو کہ برطانوی طرز کی زندگی گزار رہے تھے، مگر ان کا دل جو ہے وہ بالکل صاف تھا. برطانیہ میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد، وہاں رہنے کے بعد اور اس طرح کے لائف سٹائل میں ڈھل جانے کے باوجود ان کا دل جو ہے اس میں جو صداقت تھی وہ بالکل واضح تھی، اور وہ جو استحصال ہے اس کو برداشت نہیں کرتے تھے. اور یہی چیز ہے جو انہوں نے جب انہیں اس چیز کا ادراک ہو گیا کہ جب انگریز اس علاقے کو چھوڑ کے چلا جائے گا تو مسلمان ہندوؤں کے رحم و کرم پہ آ جائیں گے، اور ان کے باطن میں انہوں نے جھانک کے یہ دیکھ لیا تھا کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ جسٹس کے ساتھ نہیں چل سکیں گے. یہاں پہ اپریشن جو ہے وہ استحصالی نظام جو ہے وہ آئے گا. اس لیے انہوں نے کانگریس سے علیحدگی اختیار کر لی، حالانکہ وہ اس سے پہلے ہندو مسلم اتحاد کے علم بردار رہے ہیں. اور اگر آپ آج مودی کے ہندوستان پہ نظر ڈالیں تو یہ حقیقت آپ پہ واضح ہو جاتی ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح اس میں غلط نہیں تھے. آپ دیکھیے کہ انہوں نے کشمیر میں کشمیریوں کے ساتھ اور اوورآل مائنارٹیز کے ساتھ ان کا کیا تعلق کیا رویہ ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ برطانیہ کیوں اس بات پہ رضامند ہو گئی کہ وہ ایک مسلمان ملک وجود میں آ جائے. اس کے پیچھے بھی قائد اعظم کی پرسنالٹی کا بہت بڑا ہاتھ ہے. برطانیہ ہرگز ایک اور اسلامی ملک نہیں چاہتی تھی اس دنیا پہ، مگر محمد علی جناح کو دیکھتے ہوئے انہیں یہ یقین تھا کہ یہ شخص جو ہماری طرح کا لباس پہنتا ہے، ہماری زبان بولتا ہے، ہماری طرح سے سوچتا ہے، ہمارے عادات و اطوار، اٹھنا بیٹھنا، جو کلچر ہے اس میں ڈھلا ہوا شخص ہے. اگر ہم اس کو ایک علیحدہ ملک اور ایک علیحدہ سلطنت دے دیں گے تو یہ اس کو اسلامی سلطنت نہیں بنائے گا، بلکہ اس کو ترکی کی طرز کا ایک ملک بنائے گا جس سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا. اور یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے آخر کار برطانوی راج اس بات پہ رضامند ہو گیا کہ مسلمانوں کو ایک علیحدہ خطہ زمین دے دیا جائے. شیخ اس بات پہ ایمفسائز کرتے ہیں، زور دیتے ہیں کہ اس سے اگلی ذمہ داری شاید اللہ نے محمد علی جناح پر نہیں ڈالی تھی. ان سے صرف اتنا مقصود تھا کہ وہ یہاں تک لائیں اور ایک سٹیٹ اسٹیبلش کر دیں، اور یہ جو ذمہ داری ان پہ ڈالی گئی اس کو انہوں نے بخوبی نبھایا. انہوں نے ایک جنگ لڑی اور بڑی ذمہ داری سے لڑی اور بڑی شجاعت سے لڑی اور شاندار کارنامہ کیا، اور ایک عظیم جد و جہد کے بعد انہوں نے ایک علیحدہ وطن، ایک علیحدہ ملک جو ہے اس کو ایگزسٹنس میں لانے میں وہ کامیاب ہوئے. مگر یہ اس جد و جہد کا پہلا زینہ تھا. اس وقت کے مسلمانوں کو اس طرح کے لیڈر کی ضرورت تھی جو کانسٹیٹیوشنل لاء کا ماہر ہو، اور وہ انگلستانی لباس، انگلستانی زبان، انگلستانی کلچر کو جانتا ہو، اور وہ ان سے اسی طرح سے ڈیل کر سکے اور وہ ان کو لاجواب کر سکے. تو محمد علی جناح اس وقت کی ایک ضرورت تھے، آج کی ضرورت مختلف ہے. آج کے پاکستان کی تقدیر افغانستان، انڈیا، کشمیر اور بنگلہ دیش کے مسلمانوں سے منسلک ہے. آپ خلا میں نہیں رہ رہے، بلکہ آپ مختلف ممالک کے
ہمسائیگی میں موجود ہیں، اور آپ ان سب سے کٹ کر اس دنیا میں نہیں رہ سکتے۔ آپ کو ان کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا۔ اگر آپ یہ نہ کر پائے تو یہ سیاسی کوتاہ بھی نہیں ہوگی، یعنی سیاسی دور اندیشی کی کمی۔ پاکستان جنوبی ایشیا میں ایک مسلمان جسم کا ایک حصہ ہے۔ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کی تقدیر اور ان کا مستقبل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اب ہم ڈیسائسو ہو جائیں، اب ہم کلیئر باؤنڈریز اسٹیبلش کریں ان لوگوں کے بیچ میں جو مسلمان قرآن اور اس میں نازل ہونے والے حق اور سچ، جس کو شیخ ایبسولوٹ ٹروتھ کہتے ہیں، کہ وہ مسلمان جو قرآن اور اس میں نازل ہونے والے سچ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ لوگ جو ان حدیثوں سے وفاداری کرتے ہیں جو قرآن سے ہم آہنگی رکھتی ہیں، اپنے آپ کو دوسرے گروپ سے علیحدہ کر لیں جو نہ قرآن اور حدیث کو اہمیت دیتے ہیں اور نہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نہ ہی اس کا کوئی عزم جو ہے اس کا یا ارادے کا اظہار کرتے ہیں۔ اور جب شیخ نے اس پہ یہ زور دیا کہ اور جب آپ اس علیحدگی کی بات کر رہے ہیں تو یہ نظریاتی علیحدگی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان دوسرے لوگوں کے خلاف آپ کے دلوں میں عناد ہو، یا آپ ان سے لڑیں، یا آپ ان سے جھگڑا کریں۔ یہ آپ نظریاتی طور پہ کلیئر ہو رہے ہیں اور اپنے نظریاتی گروپس بنا رہے ہیں، اور آپ ان سے علیحدہ ہو رہے ہیں۔ یہ کمیونٹیز جو ہیں یہ بارڈرز سے بیونڈ ہوں، افغانستان، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، یہ سارے علاقوں میں جتنے بھی مسلمان ہیں وہ اپنی کمیونٹیز ڈیولپ کریں جو بارڈرز سے بیونڈ ہوں، اپنے آپ کو نظریاتی طور پر منظم کریں، اور سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر آپ ایک ایسے مقدر کی سمت میں سفر شروع کریں جو پاکستان کی موجودہ حدود سے بالاتر ہے۔ اس پہ مجھے اقبال کا ایک شعر یاد آیا جو میں یہاں پہ ایڈ کر رہا ہوں: نہیں وجود حدود و ثغور سے اس کا، محمد عربی سے ہے عالم عربی۔ آگے شیخ نے پھر اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت ہم محمد علی جناح کے ڈیفنس میں اتنا ہی کہنا پسند کریں گے، اور ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ وہ ان پہ اپنی رحمتیں کریں، کیونکہ انہوں نے یہ سیاسی معجزہ کر دکھایا۔ ان کی بے حد ذکاوت، شاندار دیانتداری اور بے انتہا قربانی کا اعتراف کرنا ہم سب پر لازم ہے۔ انہوں نے آپ کی آزادی کے لیے اپنی زندگی دے دی، تو آپ سب پر لازم ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ان پہ اپنی رحمتیں کرے۔